اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت اور اہمیت، یعنی ماہ مبارک شعبان کی 15ویں رات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام محمد باقر سے کسی نے اس شب برات کے بارے میں سوال کیا، یعنی شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی فضیلت مولا کیا ہے۔ حضرت نے بیان فرمایا کہ شب قدر کے بعد میں یہ شب تمام راتوں سے افضل ہے۔ شب قدر کے بعد تمام راتوں سے یہ رات افضل ہے، اور اس رات میں تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس رات میں انسان کو چاہیے کہ وہ شب بیداری کرے، چونکہ اس رات میں اللہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر اور انہیں بخش دیتا ہے۔ اور یہاں تک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس رات میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خدا خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا، یعنی اٹھے ہوئے ہاتھ اگر سوائے معصیت کے اگر سوال نہ کرے اور کار خیر کے لیے اپنے لیے کچھ طلب کریں اور اپنی نیک حاجت پروردگار عالم سے رکھیں سوائے معصیت کے، تو پروردگار عالم اس رات میں طلب کی ہوئی حاجت کو پورا فرماتا ہے اور مومنین کے ہاتھوں کو خالی نہیں پلٹاتا۔ یہ شب کی فضیلت ہے، عظمت ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ شب قدر جیسے رسول اسلام سے منسوب ہے، اللہ نے اس شب کو مومنین کے لیے رکھا ہے اور مومنین کے لیے اس شب کو قرار دیا ہے۔ اس شب میں زیادہ دعا، نماز اور استغفار کے ساتھ میں شب بیداری انسان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ پروردگار عالم کے خصوصی فضل و کرم کو پا سکے۔ اور چونکہ اسی رات کی سحری میں سلطان العصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہے، کہ جس کی برکت نے اس رات کی فضیلت اور عظمت میں اور اضافہ فرما دیا ہے کہ حضرت کی ذات کو اس میں توسل قرار دیں، حضرت کی ذات کا، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ حضرات حاضر ہوں تو یقیناً آپ کی تمام تر مرادیں پوری ہوگی۔ اس میں چند اعمال ہیں اس رات کے کہ جسے انسان کو بجا لانا چاہیے تاکہ وہ اس رات کی حقیقی عظمت کو پا سکے، جس میں کہ پہلا غسل ہے۔ غسل اس لیے ہے کہ جب انسان اس رات کی نیت سے غسل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں میں تخفیف کرتا ہے، یعنی یہ غسل جو ہے، یہ غسل کا عمل جو ہے، یہ گناہوں میں تخفیف کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے، اس میں شب بیداری کریں اور زیادہ استغفار کریں اور صلوات کی تسبیحیں پڑھیں جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ جو بھی اس رات میں شب بیداری کرے گا، بیدار رہے گا، اس کا دل قیامت کے دن میں مردہ نہیں ہوگا، کہ جب کہ دل مردہ ہو رہے ہوں گے اور خوف قیامت سے لرز رہے ہوں گے، اس کا دل محکم اور مستحکم اور سلیم ہو جائے گا۔ اور دوسرے، اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیں، جو کہ اس رات کے تمام اعمال سے افضل عمل ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان چاہے جہاں بھی ہو، زیر آسمان جائے، کھلے آسمان کے نیچے، یعنی اپنی بلند جگہ پر، کوٹھے پر یا چھت پر جانے کے بعد میں ایک مرتبہ دائیں دیکھے، ایک مرتبہ بائیں دیکھے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائے، سر کو اٹھا کر آسمان کو دیکھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف انگلی اٹھائے اور کربلا کا رخ کر کے روضہ امام حسین کی طرف رخ کر کے کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یقیناً جو بھی یہ عمل کرے گا
اس کے نامہ اعمال میں حج و عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اور یہ تمام تر اعمال سے بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے، اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور یہ بھی والی دعا ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح طیبہ سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ یہ زیارت، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو زیارت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو لوگ حرم امام حسین میں ان کے لیے تو کیا ہی کہنا، وہ بھی مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ وہ تو زیارت روزے پر جا کر سکتے ہیں، مگر جو جہاں بھی ہے مجبوری کے طور پر نہیں جا سکتا، اور وہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ارواح طیبہ سے مصافحہ انجام دے، مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اس زیارت کے عمل کو ضرور انجام دے، جو کہ تمام تر گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے، اور انبیاء کرام سے ملاقات کا سبب بھی بنے گا۔ دوسرے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا مومنین کے لیے آپ کریں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، ان کی بخشش کی دعا کریں، اور ان کے لیے وہ دعائیں انجام دیں کہ جو ان کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوں۔ اور دوسرے، رسول اسلام علیہ السلام سے جو منسوب ہے اس میں دعائے کامل کو آپ پڑھیں، اور دعائے کمیل کی تلاوت اس شب میں ضرور کریں کہ جو اسی رات میں وارد ہوئی ہے، یعنی اسی رات سے منسوب ہوئی ہے، کہ آپ دعائے کمیل کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی بخشش کا اور اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کریں۔ خداوند عالم تمام تر گناہوں کو، صغیرہ اور کبیرہ کو مومنین کے بخش دے، اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات کی عظمت اور فضیلت تمام راتوں پر غالب ہے سوائے شب قدر کے۔ تو اس رات میں یہ اعمال آپ انجام دیں، غسل کریں، شب بیداری کریں، زیارت امام حسین پڑھیں، دعائے کمیل اور دعائے کامل کو آپ پڑھیں، اور اس رات کی عظمت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔